مولانا روم فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا وقت تھا، اس وقت چوروں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ چور آئے دن چوریاں، آئے دن ڈاکے ڈالنے لگے۔ سلطان محمود غزنوی بڑا پریشان ہوا کہ میں اپنی سلطنت کو ان لٹیروں سے، ان چوروں سے کیسے پاک کروں۔ سلطان محمود غزنوی کے دل میں خیال آیا کہ اب کچھ خود ہی کرنا پڑے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے وہ شاہی لباس اتار دیا اور پھٹا پرانا چوروں والا لباس پہن کر، چوروں جیسا حلیہ بنا کر شہر کے اندر گشت کرنے لگے، اپنی سلطنت کا دورہ کرنے لگے۔ شام کے وقت ایک جگہ پر دیکھا کہ کافی سارے چور بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی بھی پاس جا کر بیٹھ گئے ان کے۔ چوروں نے پوچھا تو کون ہے؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے گھبراؤ نہ، میں بھی تمہارے جیسا ہوں، پریشان نہ ہو، میں بھی تمہارے جیسا ہوں۔ انہوں نے سمجھا یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہمارا پیٹی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا ہاں میں بھی تمہارے جیسا ہوں۔ اچھا ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے؟ جی بالکل، چوری کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ اچھا تو بتا تیرے اندر کیا ہنر ہے؟ چور سلطان محمود غزنوی کو کہنے لگے اگر تم نے ہماری ٹیم کے اندر شامل ہونا ہے تو اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر ہنر ہوا تو ہم تمہیں اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیں گے، مل کر چوریاں کریں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے انہیں تو نہ بتایا کہ میں بادشاہ ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ پہلے تم اپنے اپنے ہنر بتاؤ، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور تھا وڈیری سی عمر کا، عمر رسیدہ تھا، اس نے کہا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ جتنی اونچی دیوار بھی ہو نا، میں چڑھنے میں کوئی پریشانی مجھے نہیں ہوتی، میں منٹوں سکنٹوں میں اس دیوار کے اوپر چڑھ جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کے قلعے کی دیوار ہی کیوں نہ ہو، کوئی بڑی دیوار آ جائے میرے سامنے، چڑھنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ دوسرے چور نے کہا میرے ناک کی یہ خاصیت ہے، میرے ناک کا یہ کمال ہے کہ میں مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر خزانہ ہے یا نہیں، یہ میری ناک کی خاصیت ہے، میں سونگھ کر بتا سکتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا میری خاصیت یہ ہے کہ میں بڑا پی ایچ ڈی ہوں، میں نے پی ایچ ڈی میتھمیٹکس میں کیا ہے، حساب کتاب کا ماہر ہوں میں۔ وہ کیسے؟ چور کہنے لگا کہ جتنا بھی ہم خزانہ لوٹ لیں زیادہ سے زیادہ، میں اسے تقسیم کرنے میں منٹ لگاتا ہوں، میں ضربیں تقسیمیں دے کر فوراً مال برابر برابر تقسیم کر دیتا ہوں، یہ میرا خاصہ ہے۔ اچھا تیرا یہ خاصہ ہے؟ ایک چور نے بول کر کہا میرے کان کی یہ خاصیت ہے، میرے کان کا یہ کمال ہے کہ راستے کے اندر اگر چور کو دیکھ کر کتا بھونکے تو میں اس کتے کی بات سمجھ لیتا ہوں، یہ میرے اندر خاصیت ہے، میرے کان کے اندر خاصیت ہے، یہ بڑی بات ہے یار۔ دوسرے نے کہا کہ اب آپ بھی تو اپنا کوئی ہنر بتاؤ، ساریاں گلاں ساڈے کو پوچھ دے ہو، کوئی اپنی بھی تو بات بتاؤ نا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا بھائی سنو، کسی کے کان کے اندر کوئی خاصیت، کسی کی آنکھ کے اندر خاصیت، کسی کے اندر دیوار چڑھنے کی خاصیت، میری داڑھی کے اندر یہ خاصیت ہے اگر مجرم تختہ دار پر بھی چڑھا ہو اور جلاد اس کا پھٹا کھینچنے لگے، میں اگر داڑھی کا اشارہ کر دوں، داڑھی ہلا دوں، جلاد اسے پھانسی نہیں دے گا، میرے اندر یہ خاصہ ہے۔ انہوں نے کہا لو جی گل بن گئی، سارے خوش ہوئے کہ اب کوئی پریشانی نہیں ہے، راج کے چوریاں کریں گے ہم، خوش ہوئے۔ ایک نے کہا کہ آج پھر بڑا کوئی ہاتھ مارتے ہیں، بڑا ڈاکہ مارتے ہیں آج، کیونکہ اگر پکڑے گئے ہمارے پاس وہ بندہ ہے جو ہمیں چھڑوا سکتا ہے، آج کوئی بڑا کام کرتے ہیں، بڑا ڈاکہ مارتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا چلو اگر ہمیں بچانے والا آج ہمارے اندر بندہ موجود ہے نا، چلو پھر آج بادشاہ کے محل کو لوٹتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا بادشاہ بھی ہمارے ساتھ ملا بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کے محل کو لوٹنا ہے؟ جی بادشاہ کے محل کو لوٹنا ہے۔ چل پڑے اب چوری کی نیت سے۔ ایک جس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ بڑی سے بڑی دیوار کو عبور کر لیتا تھا، دوسرے ساتھیوں نے کہا چل بھی اب اوپر چڑھ، جا کر دیکھ اندر کوئی ہے یا نہیں۔ وہ بندہ گیا، اس نے جلدی جلدی دیوار پھلانگ کے اس نے
دیکھا اندر کوئی بھی نہیں، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی لے گیا، اندر لے گیا۔ راستے میں جب جا رہے تھے، راستے میں کتے بولے۔ وہ بندہ جس کے کان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ یہ راستے میں کتے اگر بھونکے تو یہ کتے کی آواز کو پہچان لیتا ہے، سلطان محمود غزنوی نے کہا ہاں بھی اب یہ کتے بھونک رہے ہیں، یہ بتا کتے کیا کہتے ہیں؟ اس نے جب غور کیا کہنے لگا کتا بول کر یہ کہہ رہا ہے چوری کرنے نہ جاؤ، بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اندر بادشاہ موجود ہے، چوری کرنے نہ جاؤ۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ بھوت سوار تھا کہ آج بادشاہ کا محل لوٹیں گے، ان کے ذہن پر یہ سوار تھا کہ آج بڑا خزانہ ہاتھ لگے گا۔ انہوں نے کتے کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، چل پڑے۔ اس نے اندر جا کر دوسروں کو اندر بلا لیا، اب بادشاہ کا محل لوٹ لیا، انہوں نے خزانہ لوٹ لیا۔ انہوں نے کہا ہاں بھی اب تو بتا کہ خزانہ کس جگہ پر ہے؟ ایک چور نے سونگ کر کہا نہیں، اس جگہ پر خزانہ نہیں ہے، اگلے کمرے میں چلو۔ سونگتے سونگتے انہیں اس جگہ پر لے گیا جہاں پر بادشاہ نے خزانہ رکھا ہوا تھا۔ لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے چلو اب اٹھاؤ اور چلیں۔ انہوں نے خزانہ چرایا، چلے گئے جنگل میں، ویرانے میں چلے گئے۔ اب وہ بابا جو پی ایچ ڈی تھا ان کا حساب میں، بڑا حساب کا ماہر تھا، چوروں نے کہا ہاں جی بابا جی ہن مال تقسیم کرو۔ اس نے منٹوں سکنٹوں کے اندر ضربے تقسیمیں دے کر سب کو اپنا اپنا حصہ دیا۔ جب یہ جانے لگے نا، سلطان محمود غزنوی نے کہا رکو۔ انہوں نے کہا ہاں جی بادشاہ تو انہیں نہیں پتا تھا نا کہ یہ بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا جی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا ایسا کرو سارے بندے اپنا اپنا ایڈریس لکھوا جاؤ، دوبارہ کبھی کسی کے گھر کو لوٹنا ہو تو میں تمہارے ساتھ رابطہ کر لوں گا۔ ہر بندے نے اپنا اپنا ایڈریس لکھوا دیا۔ اگلے دن جب بادشاہ کی کچہری لگی، سلطان محمود غزنوی تخت پر آ کر بیٹھ گیا، فوجیں بھیج دی، فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں نام کے بندے ہیں، یہ ان کے پتے ہیں، اٹھا لاؤ، ہتھکڑیاں لگا لاؤ۔ کچھ دیر کے بعد فوجی گئے واپس، ان چوروں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ بادشاہ سلامت نے حکم جاری کر دیا انہیں پھانسی دو۔ نہ کوئی گواہ طلب کیے، نہ کوئی ثبوت۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خود سلطان محمود غزنوی موجود تھا۔ جب انہوں نے چوری کی تو سلطان محمود غزنوی نے سارا کام، سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے کسی ثبوت کی، کسی گواہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہاں پر ذرا توجہ فرمائیے، بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ اب انہیں پھانسی دے دو۔ اب ذرا غور کریے، اللہ کو بھی کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال سامنے رکھ کر گواہوں کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے لوگو تم جس حال میں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری اچھائی کو بھی دیکھتا ہے، وہ تمہاری برائی کو بھی دیکھتا ہے، وہ تمہارے نیکی کرنے کو بھی دیکھتا ہے، وہ تمہارا کسی غریب کے حق کھانے کو بھی دیکھتا ہے۔ الغرض تم جو کرتے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے جب سب کو حکم دے دیا، جلاد کو کہا چلو بھی اسے تختہ دار پر لے چلو، پھانسی لگا دو۔ سارے چور جو اس کے ساتھ شریک تھے چوری کے اندر، تختہ دار پر، گلے میں پھانسی کا پھندا آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اے چورو بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے تو؟ سارے خاموش۔ ایک بندہ وہ رہ گیا تھا، جو ایک بندہ ان میں سے ایسا بھی تھا، اس نے کہا کہ میری آنکھ کی یہ خاصیت ہے کہ میں رات کے وقت اندھیرے میں بھی کسی کو دیکھ لوں تو میں اسے ہر جگہ پر پہچان سکتا ہوں۔ اب جب تختہ دار پر چڑھے، بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی نے کہا ہاں بھی بتاؤ آخری خواہش۔ وہ بندہ جس نے کہا تھا میرے اندر یہ خاصیت ہے، میری آنکھ جس بندے کو اندھیرے کے اندر بھی دیکھ لے اسے پہچان لیتی ہے، وہ چیخ پڑا بادشاہ سلامت میری آخری خواہش ہے۔ تیری کیا خواہش ہے؟ عرض کی بادشاہ سلامت میں آپ کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کوئی بات نہیں، پھانسی پر جانا ہے، آخری خواہش تو سب کی پوری کی جا سکتی ہے، لے آؤ اسے۔ پاس آ کر بادشاہ کے کہتا ہے ہر یکے را خاصیت خود را دیتم، ہر بندہ اپنی خاصیت کو دیکھ کر ہی کام کرتا ہے۔ جس نے خزانے کی خوشبو سونگی اس نے ہمیں خزانے کی نشاندہی کی کہ یہاں پر خزانہ ہے۔
راستے میں کتے بھونکے، کتے نے سچ کہا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، ہم نے اس کی بات پہ یقین نہ کیا، بابا پی ایچ ڈی نے ہمیں مال تقسیم کر کے دیا، اس کی یہ اپنی خاصیت تھی، لیکن بادشاہ سلامت میری آنکھ کی خاصیت یہ ہے، میں نے آپ کو اس رات اندھیرے میں دیکھا تھا، آپ وہی نہیں جو داڑھی ہلا دے تو پھانسی کے پھندے سے مجرم ہٹ سکتے ہیں۔ بادشاہ سلامت مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، ہر بندے نے اپنے اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا، آپ ذرا اپنی داڑھی کو ہلائیں، اگر آپ نے ہاں میں ہلا دی تو ہم سب تختہ دار پر پھانسی ہمیں لگ جائے گی، اے بادشاہ سلامت اگر اپنے داڑھی یوں ہلا دی نا کی صورت میں ہماری جان بچ جائے گی۔ سنیے، سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تمہارے ہنر نے تمہیں تختہ دار پر لا کر کھڑا کر دیا۔ آج اب دیکھیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ ہمیں سبق کیا دینا چاہتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے ہنر کے اندر مست ہے۔ بادشاہ سلامت نے، جلاد نے جب پوچھا بادشاہ سلامت بتائیے کیا حکم ہے، آپ نے داڑھی ہلا دی، نہیں بھائی چھوڑ دو، معاف کر دو، وہ چور نکل گئے، پھانسی کے پھندے سے نکل گئے، انہیں نجات مل گئی۔ اب مولانا روم یہاں پر سبق کیا دیتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں ہر انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی ہنر رکھا ہے۔ کسی انسان کے اندر کاروبار کا ہنر ہے، کسی انسان کے اندر پڑھانے کا ہنر ہے، کسی انسان کے اندر انجینئر ہونے کا ہنر ہے، کسی کے پاس ہنر ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ الغرض اللہ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر خاصیت انسان کو دنیا میں فائدہ دے گی، اگر تمہاری وہ خاصیت تمہیں برے رستے پر چلا دے نا، جس طرح چوروں کو تختہ دار پر لے آئی تھی نا، کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کے دروازے پر لے جائے گی۔ پھر کام کون سی خاصیت آئی؟ فرمایا وہی خاصیت کام آئی، وہی آنکھ کام آئی جس آنکھ نے بادشاہ کو پہچان دیا۔ جس آنکھ نے بادشاہ کو پہچانا وہی آنکھ۔ فرماتے ہیں دنیا میں رہ کر جو آنکھ اپنے بادشاہ حقیقی رب کائنات کو پہچان لے پھر وہ بندہ نجات پا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک اس چور کی آنکھ کام آئی جس نے رات کے اندھیرے میں سلطان محمود غزنوی کو دیکھا اور جا کر سب کی سفارش کی، باقی سارے چور بھی وہ جان کی امان پا گئے، اور وہ خود جس نے آنکھ سے بادشاہ کو پہچانا وہ بھی جان کی امان پا گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں لوگوں، جو بندہ دنیا میں رہ کر اپنی آنکھ سے اپنے حقیقی بادشاہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، وہ بندہ کل خود بھی قیامت کے دن اپنی جان کی امان پائے گا، نہ صرف اپنی جان کی امان پائے گا بلکہ گناہ گاروں کی وہ امان بھی لے جائے گا رب کی بارگاہ میں۔ آج ہر بندہ اپنی مستی میں مست ہے، ہر بندہ اپنے ہنر کے نشے میں، ہر بندہ اپنی دولت کے نشے میں مست ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ آنکھ وہی آنکھ ہے کہ جس نے اپنے حقیقی رب کو پہچان لیا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی باتیں۔ اللہ نے زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ قرآن میں بتا دیا، حدیث نے اس کی رہنمائی کر دی۔ پھر جو سلف صالحین اللہ کے نیک بزرگ آئے انہوں نے آ کر تو مزید چار چاند لگا دیے نا، جن کو سمجھ نہیں آتی تھی سادے الفاظ میں بھی انہیں سمجھا دیا۔ آج اگر ہم کسی کا مال کھاتے ہیں تو ہم خوش ہیں، ہمارا یہ ہنر ہے، ہمیں کسی نے دیکھا نہیں، ہم نے بڑے طریقے سے، ہم نے بڑے ہنر کے ساتھ غریب کا مال کھا لیا۔ آج اگر کوئی چوری کرتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس بڑا ہنر ہے، میں چوری کروں تو پکڑا نہیں جاتا۔ آج لوگ بڑے ہنر کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، آج لوگ بڑے ہنر کے ساتھ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ وقت بھول جاتے ہیں کہ کل وہ بادشاہ جب اپنی کرسی پر بیٹھے گا تو ہمارے ہنر جب اس کے سامنے آئیں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ وقت آنے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ وقت آنے سے پہلے اپنی اگلی زندگی کی تیاری کر لیتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔